شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک ان کو غار کے اندر سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو اور بے باکی والی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو یہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔
اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر زیادہ غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کسی کو ان کا مکمل علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کاف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال یعنی 309 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس بارے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اس سے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اس سے چھوڑ کر تم میں ہرگز پناہ کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ملا کر رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کبھی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے کر رہیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ! البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ! اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دے رہے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو جب خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھ یعنی میری جماعت بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ کے اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک اچھا خاصا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب کے سامنے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کر رکھا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں کے اندر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اس سے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اس سے ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے یعنی پھٹی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے اوپر درج کردہ تحریر سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا مکمل احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو،
चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था। चुनांचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसकी ज़रियत को अपना रखवाला बनाते हो? हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों को मिला है। मैंने ना आसमानों और जमीन की तख्लीक के वक्त इनको हाजिर किया था, ना खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को दस्तो बाजू बनाऊं। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनांचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे, और हम इनके दरमियान एक मोहलिक आड़ हायल कर देंगे। और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इसी तरह कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं। और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से मुआफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफरों को अजाब से मुतनब्बिह करें। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ते हैं ताकि इसके जरिए हक को डगमगा दें। और इन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिससे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत ये है कि हमने इन लोगों के करतूत की वजह से इनके दिलों पर गलाफ चढ़ा दिए हैं जिनकी वजह से वो इस कुरान को नहीं समझते और इनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। जो कमाई इन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो इनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए इन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने इनको हिला कर डाला और इनकी हिलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समंदरों के संगम पर न पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। चुनांचे जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर के अंदर एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब तुम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे उसका तज़किरा करना भुलाया हो। और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके से दरिया के अंदर अपनी राह ले ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनांचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जिसको हमने अपनी खसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे दें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाकफियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह
آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اس سے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گر رہی تھی، ان صاحب نے سہارا دے کر اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے جس کے ذریعے ہم کھانے پینے کی اشیاء لے لیتے۔ انہوں نے کہا، لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ جب یہ لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے اپنی طرف سے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس سے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی،
اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کی کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار بخشا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو پھر کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس کے اوپر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی ہمیں توفیق بخشی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔